बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज आपको कुछ इस खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल, फिर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान में इस टाइम क्या हो रहा है, और इस टाइम कुछ 3 से 4 मुल्कों ने अफ़गानिस्तान के लिए इमदाद का ऐलान किया है, उसकी कुछ तफसीलात देंगे। उसके साथ साथ कतर के जो वज़ीर ख़ारजा आए हुए थे, उनका असल मकसद क्या था, उसकी प्रेस ब्रीफिंग ली, उसकी जो अंदर की खबरें हैं, कुछ ज़राए से जो मालूमात आई हैं, वो भी आपको बताएंगे। उसके बाद जो इस टाइम वॉल स्ट्रीट जर्नल ने आज एक आर्टिकल छाया किया है अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, और अमेरिका ये जो 20 साल जंग है जो इतनी बुरी तरह से आ रहा है। और फिर जो सेक्रेटरी ब्लिंकन है, उन्होंने कांग्रेस में अपना जो खिताब किया है, कल जो उन्होंने खिताब किया उसके बारे में, और उस सारे आर्टिकल को आप सुनेंगे, उसकी मैं आज आपको तफसीलात बताऊंगा। तो बड़ा हैरत अंगेज उन्होंने इंकशाफात किए, और मेरी वो सारी खबरों की उन्होंने दलील जो मैंने खबरें देता रहा हूँ उसको सच साबित कर दी है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है जो मैं खबरें देता रहा हूँ उसको आज वॉल स्ट्रीट जर्नल और अमेरिका में जो इस टाइम सूरत हाल है, और जो अमेरिका, मैंने आपको जैसे पहले खबर दी थी कि अमेरिका अब किसी भी और जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, तो आज वॉल स्ट्रीट जर्नल ने उसको सच साबित कर दिया मेरी उस खबर को। तो उसकी कुछ तफसीलात देंगे, और उसके साथ साथ फिर अमेरिकन सेनेटर जो है उनका एक ताज़ा तरीन बयान आया अफगानिस्तान की सूरत हाल पर, और सदर बाइडन को उन्होंने कुछ पैगामात दिए हैं, बताया है, उसकी भी आपको तफसीलात देंगे। तो इससे पहले अगर हम तफसीलात की तरफ चलें, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अमेरिका ने अफगानिस्तान के लिए $64 मिलियन की जो है इमदाद का ऐलान किया, जिसमें सेहत की सहूलियात, फिर राशन और मुख्तलिफ तंजीमों के जरिए जो है अमेरिका ने $64 मिलियन का ऐलान किया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो एंथोनी ब्लिंकन, उन्होंने ऐलान किया। उसके बाद जो अफगानिस्तान और तालिबान का रद्द अमल आया वो भी बड़ा हैरत अंगेज था। उन्होंने कहा कि जी आप हमारे लिए, हमने $64 मिलियन की इमदाद का तो ऐलान कर दिया है, जो हमारे $10 अरब के जो अमेरिका में रिजर्व हैं, और 2200 टन जो सोना है, हमारे सोने के जो रिजर्व हैं, उनको आपने मुंजमद कर दिया। हमें आपकी इमदाद नहीं चाहिए $69 मिलियन की। ज़मीउल्लाह मुजाहिद ने ऑफिशियल अकाउंट पर मैंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि हमें आपकी इमदाद नहीं चाहिए, आप हमारे जो रिजर्व हैं जिनको आपने फ्रीज किया हुआ है, और जो आप अमन मुआहदा है जिसकी आप जो शिके हैं उनकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आप हमारे वो रिजर्व जो हमें वापस कर दें, हमें आपकी इमदाद की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे जो इतने बड़े रिजर्व के ऊपर जो आप एक सांप बन के बैठ गए और फ्रीज कर दिया उनको, जिसकी हमें अब अशद ज़रूरत है, आप वो हमारे रिजर्व्स को जो है हमें दे दें, और इमदाद जो है वो आप अपने पास रखें। उसके बाद कनाडा ने जो है अफगानिस्तान के लिए $50 मिलियन की इमदाद का ऐलान किया है। इसी तरह जापान ने जो है अफगानिस्तान के लिए $200 मिलियन की इमदाद का ऐलान किया है। इन दोनों मुल्कों का ये बड़ा अच्छा इकदाम है। और उसके साथ साथ आपने जैसे पाकिस्तान का देखा है कि पाकिस्तान के अभी तक कोई 4 से 5 जो C-130 हैं वो टनों के हिसाब जो खुराक लेकर पहुंच चुके हैं, और अभी आने वाले दिनों में जो है पाकिस्तान सेहत के उसके ऊपर भी अफगानिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा इकदाम करने जा रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो कतर के वजीर खारजा थे, उनका असल मकसद क्या था। कतर का जो है वो तालिबान के ऊपर बड़ा अच्छा खासे बहुत अच्छे रिलेशन है कतर के तालिबान के साथ, इसीलिए जो है तालिबान का जो हेड ऑफिस था वो दोहा में था। कतर ने हमेशा से एक नरम गोशा रखा है तालिबान के लिए, और कतर और तालिबान कतर की बात को भी मानते हैं। तो अब तालिबान को ऐसा ऐसा पूरी दुनिया जैसे तस्लीम करने की तरफ जा रही है, तो इसीलिए जो है कतर के वज़ीर ख़ारजा अफगानिस्तान में आए थे। उन्होंने जो है मुल्ला अब्दुल्ला गनी बरादर से भी मुलाकात की, फिर मुल्ला हसन अखवंद से भी मुलाकात की। तो उनका जो मेन मकसद था वो यही था कि जी आप जो है औरतों के हकूक को जो है अक़लियतों में रखें, और जो जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी अफगानिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं, उनको अपने हुकूमत में शामिल करें। जैसे कि गुलबदीन हिकमतयार जो हैं वो उनको उन्होंने अपनी हुकूमत में शामिल किया। तो इस तरह आप तमाम स्टेक होल्डर्स को अपने साथ लेकर चलें, इस तरह जो है आपको सारी दुनिया तस्लीम कर लेगी, और मसाइल जितने भी हैं आपको भी पेश आ रहे हैं, सारी दुनिया के साथ मिलकर बैठे और मसाइल को हल करने की कोशिश करें। इसी में जो आपकी भी बेहतरी है और पूरे खित्ते की भी बेहतरी है। तो ये उनकी मुलाकात का, और फिर उसके साथ साथ कुछ इमदाद, और जैसे कतर ने सबसे पहले जो अपना जहाज भेजा था इमदाद के लिए, और उसके साथ साथ फिर जो एयरपोर्ट, जो काबुल एयरपोर्ट है उसकी में कुछ हमला, और ये वो इस तरह के इकदाम जो है कतर ने शुरू किए हैं। तो वो उस सारे उनके इकदाम को भी सराहा फिर तालिबान ने।
اب میں آپ کو بتاؤں گا سب سے جو امپورٹنٹ خبر ہے، اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا بتاتا چلوں کہ افغانستان کی جو صورتحال ہے، افغانستان میں شریعت کا نفاذ جو ہے وہ ہو چکا ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے پچھلے 1 سے 1.5 ماہ کے اندر کوئی بھی ایسی واردات جو کہ پہلے سننے میں آتی تھی، موبائل چوری کی اور اس کے علاوہ بہت ساری چوری کی وارداتیں، لوگوں کے گھروں میں گھس جاتے تھے لوگ اور زد و کوب کرتے تھے، اس طرح کا کوئی بھی ایسا ایک کیس، ایون سنگل کیس بھی جو ہے سننے میں نہیں آیا طالبان کی حکومت میں آنے کے بعد۔ اتنا امن ہو چکا ہے اس ٹائم افغانستان میں، اور جو آزاد میڈیا افغانستان کا وہ اس بات کو کوٹ کر رہا ہے کہ جب سے طالبان آئے ہیں چوری راہزنی کی وارداتوں میں بہت زیادہ 99% جو ہے کمی آ چکی ہے، کچھ اکا دکا واقعات ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ اس ٹائم افغانستان کی صورتحال ہے۔ اور جو پنجشیر کا تھا وہ تقریباً سارا جو ہے کنٹرول حاصل ہو چکا ہے، اور اس کے جو میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ امر اللہ صالح کے گھر پہ جب انہوں نے طالبان گھسے اور وہاں انہوں نے کنٹرول لیا اس گھر کا، تو وہاں سے جو تقریباً $6.5 ملین کی رقم انہوں نے اپنے قبضے میں لی، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی جو ہے سونے کی اینٹیں بھی تھی اس میں۔ تو اس طرح جو ہے پنجشیر کا جو کمپلیٹ کنٹرول آ چکا ہے، وہ بھی افغان طالبان کی حکومت کے انڈر اب جو ہے چل رہا ہے، اور اس میں بھی آپ دیکھیں گے انقریب وہاں بھی جو کابینہ کے لوگ ہیں وہاں بھی ذمہ داریاں سونپ دی جائیں گی۔ اب میں آپ کو جو آج کی جو سب سے امپورٹنٹ خبر ہے، وال اسٹریٹ جرنل نے ایک آرٹیکل شائع کیا ہے افغانستان کی تازہ ترین صورتحال پہ، اور امریکہ نے جو 20 سالہ جنگ ہاری ہے اس پہ انہوں نے کیا کہا۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ جی بلنکن جو اینتھونی بلنکن جو سیکریٹری آف اسٹیٹ ہیں، انہوں نے جب وہاں خطاب کیا تو ان کا جو خطاب تھا، اور جس طرح کیونکہ جو اس ٹائم بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے وہ پوری طرح ڈیفینڈ کر رہی ہے اپنے ٹروپس کو نکالنے کے بعد، اور امریکہ کی جو جنگ ہارا ہے امریکہ، اس کے اوپر کانگریس کی بھی تنقید ہو رہی ہے، پھر اس کے اوپر ان کے اوپر جو ہے ٹرمپ کی جو ہے ٹرمپ صاحب بھی کھل کر تنقید کر رہے ہیں بائیڈن کے اوپر، تو وہ جو ہے اس کو ڈیفینڈنگ موڈ میں اس ٹائم سیکریٹری بلنکن بھی جو ہے، اور تمام جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے۔ تو انہوں نے جب اپنا خطاب کیا، پھر ان کے اوپر الزامات لگے کہ جی آپ نے 13 امریکی فوجی جو ہے وہاں مروا دی ہے، آپ لوگوں کو بالکل انفارمیشن نہیں تھی کہ، اور جیسے ہی آپ لوگ وہاں سے نکلے ہیں اور اس کے 10 سے 11 دن کے اندر جو ہے افغان طالبان کا کنٹرول آ گیا اور افغانستان کی حکومت گر گئی۔ 3.5 لاکھ جو فوج جس کے اوپر آپ نے $1 ٹریلین خرچ کیے، وہ 10 سے 11 دنوں کے اندر ڈھیر ہو گئی آپ کے نکلنے کے بعد۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ لوگوں کو مس لیڈنگ انفارمیشن تھی جو آپ لوگوں نے یہاں ہم کو بتائی، اور پوری امریکن عوام کو جو آپ لوگ بتاتے رہے، سب ایک جھوٹ تھا جو آپ لوگ جنگ آ رہے۔ یہ وہاں کا جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، جو لا کی وہ ہے سچویشن، جو لا ایک سینٹ ہے اس کے، انہوں نے اسٹریٹ فارورڈ جو ہے سیکریٹری آف بلنکن کے اوپر کہا کہ جی آپ جھوٹ بولتے رہے سب کچھ، آپ نے 13 امریکی فوجی جن کی حد عمر جو 20 سے 22 سال سے زیادہ نہیں تھی ان کو مروا دیا۔ آپ لوگ ایک فالز آپریشن کرتے ہیں، اور 20 سال آپ نے $1 ٹریلین جو ہے ضائع کر دیا، امریکن عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ جو آپ نے ضائع کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے سیکریٹری بلنکن جو ہے وہ ڈیفینڈ کرتے رہے، اور اپنے جو ان کے ایک گھٹیا سے وہ تھے مفروضے، اور ان کے اوپر پوائنٹس ان کو بیان کرتے رہے کہ نہیں جی ایسے ہوا۔ تو اس کے اوپر وال اسٹریٹ جرنل نے کیا کہا کہ جی وال اسٹریٹ جرنل نے کہا کہ جی امریکہ اب کسی بھی اور جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اگر امریکہ ایسے سوچے گا تو امریکہ کا نام و نشان جو ہے وہ دنیا سے مٹ جائے گا۔ امریکہ اب کسی بھی جنگ میں نہیں داخل ہوگا اور کسی بھی ملک میں مداخلت نہیں کرے گا۔ یہ وال اسٹریٹ جرنل کا آرٹیکل ہے جو ایک حیرت انگیز آرٹیکل ہے کہ آج وال اسٹریٹ جرنل اور امریکی جو انہوں نے کہا کہ سیکریٹری آف اسٹیٹ جو اینتھونی بلنکن ہے ان کے خطاب سے صاف واضح تھا، اور پینٹاگون جو پچھلے کچھ دنوں میں بیانات دے چکے ہیں ان کے سارے بیانات سے صاف واضح ہو چکے ہیں کہ امریکہ اب کسی بھی جنگ کا نہ تو متحمل ہو سکتا اور نہ ہی امریکہ کسی ملک میں جو ہے مداخلت کرے گا۔ تو اس کی صاف صورتحال جو پہلے بھی آپ لوگوں کو نظر آ چکی ہے۔ انڈیا کو جو اثر رونا پڑا ہوا ہے وہ صرف اسی وجہ سے کہ انڈیا کی پشت سے جیسے امریکہ نے ہاتھ ہٹا لیا ہے، اور جتنے انڈیا کے اربوں ڈالر وہاں ضائع ہو چکے ہیں، اور جو انڈیا سوچ رہا تھا کہ یہ امریکہ مجھے اس خطے کی سپر پاور بنائے گا، اور یورپی یونین کے جو ملک ہیں مجھے اٹھائیں گے اس پورے خطے میں اور مجھے سپر پاور بنا دیں گے، چائنا پاکستان یہ سب میرے نیچے کام کریں گے۔ تو اسی لیے جو ہے انڈیا کو اتنا رونا پڑا ہوا ہے، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ بالکل اپنے ہاتھ پاؤں جھاڑ کر اپنے ملک میں جا کے بیٹھ گیا ہے، اور امریکہ اب اگلے 20 یا 40-50 سال جو ہے کسی بھی جنگ میں نہیں جائے گا، کیونکہ امریکہ کے جو اس ٹائم حالات ہیں، اور امریکہ جتنے $1 ٹریلین کا نقصان کر چکا ہے، اور جس طرح امریکہ کی اکانومی اس ٹائم اور امریکہ کی معیشت جو ہے بری طرح متاثر ہوئی ہے اس 20 سالہ جنگ سے، تو امریکہ اب آگے کسی بھی جنگ میں نہیں جائے گا۔ تو یہ ایک آرٹیکل تھا۔ اس کے ساتھ میں آپ کو جو میری آج کی لاسٹ سٹوری ہے وہ بتاؤں گا کہ امریکن سینیٹر نے
جو کہ کانگریس کے سینیٹر ہیں، انہوں نے امریکی سینیٹر کرس وین ہولن کا کہنا ہے کہ جی پاکستان افغانستان کی موجودہ صورتحال میں پاکستان کا کردار بہت اہم ہے، اور میں کردار بہت ہے امریکی اعلیٰ حکام کے پاکستانی ہم منصب سے مکمل رابطہ ہے۔ سینیٹر کا مزید کہنا تھا کہ صدر بائیڈن کے لیے ضروری ہے کہ وہ وزیر اعظم پاکستان سے بات کریں۔ انہوں نے کہا کہ کابینہ کی اعلیٰ شخصیات نے یقین دلایا کہ براہ راست رابطے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، امریکی اعلیٰ حکام کا پاکستان سے مکمل رابطے میں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی صدر بائیڈن صاحب کو جو انہوں نے ایک ضد پکڑی ہوئی ہے نا، ایک آکڑ میں ہے، انہیں چاہیے کہ وہ پاکستانی وزیر اعظم کو عمران خان صاحب کو فون کر لیں اور ان سے کچھ مدد جو ہے وہ مانگ لیں، کیونکہ پاکستان کا کردار بہت اہم ہے۔ میں جو آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ پاکستان امریکہ نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے، اگر وہ یہ بھی چاہے گا نا کہ پاکستان کو کسی طرح اسکیپ کر دے، جیسے امریکہ نے 2 سے 3 مہینے پہلے جو ایک پالیسی اپنائی تھی کہ اب امریکہ پاکستان اڈے نہیں دے رہا تو ہم نے پاکستان کو منہ پہ نہیں لگانا، لیکن اب امریکہ کو اس بات کا ادراک ہو چکا ہے، اور اب آپ دیکھیں گے کہ آنے والے کچھ دنوں میں جو ہے امریکن صدر بائیڈن جو ان کا فون آئے گا، جیسے انہوں نے چائنیز پریزیڈنٹ کو فون کیا اپنے 7 مہینے بعد اپنی حکومت میں آنے کے بعد، تو انہوں نے ان کو بھی فون کر کے یہی کہا کہ جی ہمارے جو بحری بیڑے ہیں وہ آپ کے پانی میں آتے ہیں تو وہ صرف ایک ایسے ہی راؤنڈ وزٹ کے لیے آتے ہیں، ہمارا جنگ کا کوئی موڈ نہیں، اور ہم آپ کے ساتھ کسی بھی حالت میں کسی بھی، یعنی کہ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم چین کے اوپر حملہ کریں گے، ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہم بالکل ایسا نہیں کریں گے، ہم آپ کے ساتھ برادرانہ تعلق اور آپ کے ساتھ ٹریڈ اور معیشیاتی تعلقات چاہتے ہیں، ہم ایسا کچھ نہیں کرنے والے۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ ان قریب جو ہے وہ پریزیڈنٹ بائیڈن کا جو ہے عمران خان صاحب کو بھی فون آئے گا اور منت ترلے پروگرام شروع ہو جائے گا۔ تو یہ آج کی کچھ لیٹسٹ اپڈیٹس تھی، ابھی تک کے لیے اتنے، انشاءاللہ نئی خبروں کے ساتھ دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک اپنا اور گردونواں کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا اور چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔